اچھا بھائی، کل ہم نے اس علم یعنی علم صرف کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت پڑھ لی بھائی۔ علم صرف کا دوسرا نام علم تصریف ہے۔ تصریف باب تفعیل، وہی صرف صاد را فا، اسی کو کس میں لے گئے؟ باب تفعیل، تصریف صاد کے ساتھ۔ تو اس کو علم صرف بھی کہتے ہیں اور علم تصریف بھی کہتے ہیں۔ تو کہیں اگر علم تصریف کا لفظ آ جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کون سا علم ہے بھائی، وہی علم صرف کا ایک نام کیا ہے؟ علم تصریف بھائی۔ تو اس علم تصریف کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت آپ نے پڑھ لی اور پتہ چل گیا کہ اس علم میں کس کے بارے میں بحث ہوگی؟ صیغوں کے بارے میں۔ عربی کلمات من حیث الصیغہ، کس حیثیت سے؟ صیغہ ہونے کی حیثیت سے کہ کون سا صیغہ ہے بھائی، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہی ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، ظرف ہے، اس میں اعلی ہے، اس میں تفضیل وغیرہ، کون سا صیغہ ہے بھائی، اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے کہ انسان لفظی غلطیوں سے بچ جاتا ہے بھائی۔ جس کو علم صرف جس نے پڑھا ہوگا، مکرمن کہیں لکھا ہوا ہے تو وہ اس کو مکرمن ہی پڑھے گا۔ جس نے علم صرف نہیں پڑھا وہ حیران ہوگا کہ اس کو میں مکرمن پڑھوں، مکرمن پڑھوں، مکرمن پڑھوں، مکرمن پڑھوں، کیا پڑھوں، اس کو وہ غلطی کر جائے گا بھائی۔ میں نے بتایا آپ کو بھائی، یہ علم الصیغہ اصل میں تو مصنف نے فارسی زبان میں لکھی بھائی، اور کمال کیا مصنف نے کہ ایک قید و بند کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے انگریز کی سخت ترین ظلم اور بربریت کے باوجود ان احوال کے اندر انہوں نے اتنی قیمتی کتاب لکھی بھائی۔ فارسی زبان میں اس کتاب کا لطف ہی بہت زیادہ ہے بھائی، اور پھر فارسی زبان میں چند لفظوں میں جو بات ہو جاتی ہے، اردو زبان میں کئی لائنوں میں بھی جا کر وہ بات پوری نہیں ہوتی بھائی۔ فارسی بڑی جامع زبان ہے بھائی، بڑی قدیم، بڑی وسیع زبان ہے۔ تو فارسی کتاب سے بھی پڑھ لیا کروں گا، اس کا معنی اور مفہوم آپ کو سمجھا دیا کروں گا، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی اردو کتاب بھی پڑھ لیا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پھر اردو کتاب کو تو صرف پھر مطالعہ ہی کریں گے، پڑھیں گے تو آپ کو سارا کچھ خود بخود سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ اب دیکھیے بھائی کتاب پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی بیدہ تصریف الاحوال۔ تصریف، صرف یصرف، تصریف کا معنی ہے پھیرنا، پلٹنا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنا۔ مثلا کوئی غریب ہے تو اس کو امیر بنا دیا، کوئی امیر ہے تو اس کو غریب بنا دیا، کوئی خوش ہے تو غم میں مبتلا کر دیا، کوئی غم میں ہے تو خوش کر دیا، کوئی بادشاہ ہے تو اس کو فقیر بنا دیا، کوئی فقیر ہے تو بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ ہے احوال کا، یہ ہے بدلنا، پھیرنا احوال کا بھائی۔ اور بیدہ، اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ الذی بیدہ تصریف الاحوال، کہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے احوال کا پھیرنا، مختلف احوال کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا۔ یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے بھائی، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور میں نے مختلف احوال ذکر کر دیے بھائی، مالداری ہے، غربت ہے، بادشاہی ہے، فقر ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اطمینان اور سکون ہے، پریشانی ہے۔ تو ایک حالت سے دوسری حالت، یا اسی طرح دیکھ لو، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے۔ تو مختلف یہ چیزوں کے احوال کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا، یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کے بیدہ، اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ید کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کو، ہاتھ کو، بیدہ اس کے ہاتھ میں، یعنی اس کے قبضہ قدرت میں ہے تصریف
بیدہی اللہ کے ہاتھ میں، ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے، قدرت مراد ہے، کیونکہ اللہ کے مثل کوئی نہیں، تو اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا یاد رکھو یہ کفر ہے بھائی۔ آپ کہیں اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے کان ہیں، یا اللہ کے ہاتھ ہیں، یا اللہ کے پاؤں ہیں، یاد رکھو یہ کفر ہے بھائی، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں۔ تو یہ تفصیل آگے کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کے لیے یہ جسم کو ثابت کرنا یہ کفر ہے۔ وجہ یہ کہ جس کا جسم ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب جسم ہوگا تو جسم کے لیے کوئی بنانے والا چاہیے بھائی، جسم کے لیے کوئی، اس کا مطلب ہے اللہ کو کسی نے بنایا ہے، اور جب کسی کو کسی نے بنایا ہو وہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہے جو خود بخود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اللہ کے لیے جسم نہیں۔ اللہ کے کان نہیں لیکن اللہ سنتے ہیں، اللہ کی آنکھیں نہیں لیکن اللہ دیکھتے ہیں، ہر چیز سنتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں، لیکن اللہ ان کانوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ ان آنکھوں کے محتاج نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اللہ کے لیے تمام صفات تو ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ ثابت کرنا، یہ کیونکہ یہ کمزوری کی علامت ہیں بھائی۔ معلوم ہو کسی جس کے ہاتھ پاؤں ہوں گے وہ کسی کا محتاج ہوگا، جیسے انسان ہے، انسان کے یہ ہاتھ پاؤں کان ہیں لیکن خود بخود ہیں، یہ اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں بھائی۔ تو اس لیے بیدہی، ید کا یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ قدرت کے۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے تصریف الاحوال، احوال کا پھیرنا، احوال کا بدلنا، تمام احوال کا بدلنا۔ وتخفیف الاثقال، تخفیف کا معنی ہے ہلکا کرنا، ہلکا۔ اثقال جمع ہے ثقل کی، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، وزن، بوجھوں کو، وزنوں کو ہلکا کرنا، یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے۔ مختلف قسم کے بوجھ بھائی، جیسے پریشانی کا بوجھ ہے، غم کا بوجھ ہے، قرضے کا بوجھ ہے، ان سب بوجھوں کو ہلکا کرنا کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے بھائی۔ والصلاۃ والسلام، اور رحمت ہو اور سلامتی ہو، اور رحمت اور سلامتی ہو نازل ہو علی سید الہادین، تمام ہدایت دینے والوں کے سردار پر۔ سید سردار، ہادی ہدایت دینے والا۔ ہادی کون سا صیغہ ہے؟ ہادی، شاباش۔ ہادی کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے بھائی، ہدا یہدی سے، آپ نے پڑھا یا نہیں؟ ہدا یہدی، ہاں رامن، جیسے وہاں کیا پڑھا تھا آپ نے؟ رامن، ہادن، اصل میں ہادن، اصل میں کیا؟ ہادیون، یا آخر سے گر گئی، تو کس وجہ سے اجتماع ساکنین۔ اب تو آپ صرفی ہیں، قوانین کا پتہ ہے، اب دیکھتے جائیے۔ آپ نے ابواب یاد کیے، ابواب یاد ہے نا سب کو؟ ابواب یاد ہوں گے تو ہم بڑی رفتار سے چلتے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے جو باتیں یہ ذکر کر رہے ہیں سب آپ کو پتہ ہیں، کوئی کبھی کبھار کوئی نئی بات بھی آئے گی وہ آپ نوٹ کرتے جائیں گے، لیکن ابواب آپ کو ازبر ہونے چاہیے بھائی، ابواب الصرف بھائی مکمل۔ آپ سب کو ماشاءاللہ بہترین یاد ہے، ہم بڑی رفتار سے انشاءاللہ کتاب حل کرتے ہوئے چلیں گے۔ تو سید الہادین، ہادیوں کے سردار، رہنمائی کرنے والوں کے سردار۔ رہنمائی کرنے والے بھائی کس چیز کی طرف رہنمائی کرنے والے؟ الی محاسن الافعال، افعال کام، محاسن اچھے کام، محاسن الافعال اچھے کام۔ وہ جو والصلاۃ والسلام، رحمت اور سلامتی نازل ہو علی سید الہادین، ان پر جو سردار ہیں رہنمائی کرنے والوں کے، الی محاسن الافعال، اچھے افعال کی طرف۔ کس کی طرف؟ دیکھو بھائی معنی سمجھو، اچھے افعال کی طرف جو لوگ رہنمائی کرنے والے ہیں، اچھے افعال کی طرف جو
الہادین الی محاسن الافعال، رہنمائی کرنے والے ہیں کس کی طرف؟ اچھے افعال کی طرف، یعنی انبیاء مراد ہیں، پیغمبر مراد ہیں بھائی۔ انبیاء کس چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی؟ اچھے افعال کی طرف، توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں بھائی، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کی تلقین کرتے ہیں، سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں، جرت کی تلقین کرتے ہیں، ہمت اور قوت کی تلقین کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے خیال رکھنا، رشتہ داروں کی مدد کرنا، سب کی مدد کرنا، یہ تلقین کون کرتے ہیں؟ انبیاء۔ تو انبیاء کیا ہوئے؟ ہادین الی محاسن الافعال، وہ جو رہنمائی کرنے والے ہیں الی محاسن الافعال، کس کی طرف؟ اچھے افعال کی طرف۔ سید، ان کے جو سردار ہیں، یعنی تمام انبیاء کے جو سردار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر رحمت اور سلامتی نازل ہو۔ اب ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ دوبارہ دیکھ لیں اوپر سے، الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے احوال کا پھیرنا اور بوجھوں کا کم کرنا۔ والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، اور رحمت اور سلامتی نازل ہو۔ ترجمہ باخر سے ہوگا، اچھے افعال کی طرف رہنمائی کرنے والوں کے سردار پر۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور رحمت اور سلامتی ہو۔ اب آخر سے ترجمہ، اچھے افعال کی طرف رہنمائی کرنے والوں کے سردار پر، وعلی آلہ، اور ان کی آل پر، یعنی ان کی پیروی کرنے والے۔ آل سے کیا مراد ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہیں، یعنی اہل ایمان۔ اور بعضوں نے کہا آل سے مراد ہے متقی مومنین بھائی، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ تو رحمت اور سلامتی ان تمام انبیاء کے سردار پر بھی، وعلی آلہ، اور ان کی آل پر، ان پر بھی رحمت اور سلامتی ہو، وصحبہ، اور حضور کے صحابہ پر بھی، حضور کے صحابہ پر بھی، المضارعین لہ، جو ان کے مشابہ ہیں۔ مضارع کا معنی ہوتا ہے مشابہ ہونا، ایک چیز کا دوسرے جیسا ہونا۔ مثلا میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے، کس چیز میں؟ بہادری میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یا دو بھائی ہیں ایک جیسے، ایک دوسرے جیسی شکل ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ بھائی دوسرے بھائی جیسا ہے، تو ایک دوسرے کے مثل ہونا، مشابہ ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضارع۔ مضارع کا کیا معنی؟ مشابہ۔ فعل مضارع کو بھی مضارع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اسم کے مشابہ ہے۔ کیا ہے؟ اسم، وہ آگے آپ نحو کے اندر پڑھیں گے۔ تو مضارع کا کیا معنی؟ مشابہ۔ المضارع، اور حضور کے وہ صحابہ، المضارعین لہو، جو مشابہ ہیں، لہو، اس کے، کس کے مشابہ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ لہو کی ہا ضمیر کس کو راجع؟ سید الہادین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے وہ صحابہ المضارعین لہو، جو کس کے مشابہ ہیں؟ حضور کے مشابہ ہیں۔ بھئی کس چیز میں مشابہ ہیں؟ فی الصفات والاعمال، صفات اور اعمال میں۔ صفات بھی حضور جیسی، اعمال بھی حضور جیسے۔ صحابہ کون ہیں بھئی؟ جن کی تربیت حضور نے کی تھی، حضور کی صفات، اپنی صفات ان کی طرح منتقل فرمائی بھئی۔ صحابہ بھی کیا تھے؟ حضور کی طرح سچ بولنے والے تھے۔ صحابہ بھی کیا تھے؟ آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے۔ صحابہ حضور کی طرح جرت مند بہادر تھے۔ صحابہ حضور کی طرح اچھے اخلاق والے تھے۔ صحابہ حضور کی طرح نیکی کے تمام کام کرنے والے تھے۔ تو حضور کے راستے پر وہ چلتے تھے یا نہیں چلتے تھے؟ حضور ہی کے راستے پر چلتے تھے۔ حضور کی جو صفات ہوتی ان کو اپنانے کی کوشش کرتے۔ حضور کے جو اعمال ہوتے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے، دوسروں کو معاف کر دینا ہے، اور زبان کو بری باتوں سے محفوظ رکھنا ہے، ہر چیز میں صحابہ کس کی پیروی کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صفات میں بھی اور اعمال کے اندر بھی بھائی، اعمال کے اندر بھی صفات بھی حضور جیسی تھیں، یعنی عقائد اچھے تھے، خوش اخلاق تھے، سچ بولنے والے تھے،
اور اعمال بھی حضور جیسے تھے، نمازیں پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، سچ بولتے اور دوسروں کی مدد کرتے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے. تو بات سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ ہاں پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لو بھائی. الحمدللہ الذی بیدہ تصر. بھائی آپ جو پڑھتے جا رہے ہیں آپ اس کے استاد بنتے جا رہے ہیں. کل آپ کو کوئی کہے مجھے یہ جگہ پڑھا دو تو یہ نہ کہ میں مطالعہ کروں گا یا مجھے بھول گئی ہے فلاں. نہیں، یہ سبق پڑھو اس کو بہترین یاد کرو اس طرح سے کہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس کو بالکل استاد کی طرح پڑھا سکیں بھائی. الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاثقال. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہے تمام احوال کو پھیرنا اور تمام بوجھوں کو کم کرنا، تمام بوجھوں کو ہلکا کرنا. والصلاۃ والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال. اور رحمت اور سلامتی نازل ہو اچھے افعال کی طرف رہنمائی کرنے والوں کے سردار پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعلی آلہ اور ان کی آل پر یعنی ان کی پیروی کرنے والے متقی مومنین پر. وصحبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر. المزارعین لہ فی الصفات والاعمال. وہ صحابہ جو حضور کے مشابہ ہیں صفات اور اعمال کے اندر. مصنف نے یہ خطبہ ہے بھائی، خطبہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، حضور پر صلاۃ و سلام کو ذکر کیا، خطبہ چل رہا ہے بھائی. اور خطبے میں ایسے الفاظ لانا، ابھی تو کتاب نہیں شروع کی نا، ابھی تو شروع کی 2-4 لائنیں ہی مصنف نے لکھی ہیں، ابھی خطبہ لکھ رہے ہیں. لیکن خطبے میں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، حضور پر صلاۃ و سلام کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن ایسے لفظ لے آئے جس سے آگے کتاب کی طرف خود بخود اشارہ ہو رہا ہے کہ میں کس فن میں کتاب لکھ رہا ہوں. تصریف لایا نہیں بھائی، وہی علم صرف کی طرف. اور تصریف کا لفظ لے آئے بھائی. تخفیف آئے گی یا نہیں؟ حمزہ کے اندر کوئی بھی تبدیلی کی جائے، آپ نے پڑھا اسے کیا کہتے ہیں؟ تخفیف. اور باقی میں تبدیلی کی جائے وہ کیا ہے؟ اعلال بھائی. اسقال آپ نے پڑھا بھائی، کوئی لفظ ہوگا وہ کہتے ہیں یہ ثقیل ہے، پھر اس میں تخفیف کے لیے یہ کیا گیا، 2 حمزہ اکٹھے ہو گئے، ثقیل تھے، ایک کو کیا کیا؟ گرا دیا یا بدل دیا، تو یہ تخفیف ثقیل. اچھا آگے آپ نے کیا پڑھا؟ محاسن الافعال. علم صرف میں زیادہ بحث ہوتی ہی کس کی ہے؟ افعال کی ہوتی ہے بھائی. المزارعین لہو، فعل مضارع بھی آتا ہے یا نہیں؟ تو فعل مضارع کا بھی ذکر آ گیا بھائی، فعل مضارع کا بھی ذکر آ گیا. تو خطبے میں ایسے لفظ لانا جس سے آگے آنے والے کتاب کی طرف، آگے آنے والے مقصد کی طرف اشارہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں براعت استحلال. کیا کہتے ہیں؟ براعت استحلال. یہ ایک صنعت ہے جس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے بھائی. اور یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ بڑا دماغ خرچ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، ایسے لفظ لاؤں. اور یہ بھی نہیں کہ معنی بھی خراب نہ ہو. معنی بھی دیکھو، جب خطبہ بھی آپ ترجمہ پڑھ رہے تھے آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ ان لفظوں کو لا رہے ہیں جو آگے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ترجمہ بہترین ہو رہا تھا، لیکن پھر جب غور کیا اسی ترجمے کے لیے ایسے ایسے لفظ لے آئے جس سے آگے آنے والے مقصد کی طرف اشارہ کر دیا کہ دراصل میری یہ کتاب کس کے اندر ہے؟ علم صرف کے اندر ہے. ابھی آگے وہ خود بتائیں گے لیکن ابھی تک تو نہیں بتایا، لیکن اشارہ کر دیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ براعت استحلال. اور اس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے. تو مصنف کا یہ خطبہ براعت استحلال پر مشتمل ہے. یہ لفظ یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں. خطبے میں ایسے لفظ لانا، خطبے میں ایسے لفظ لانا جس سے آگے آنے والے مقصد کی طرف یعنی کتاب کی طرف کیا ہو جائے؟ اشارہ ہو جائے، اسے براعت استحلال کہتے ہیں. دیکھیے بھائی اب اما بعد فارسی کتاب میں پہلے اما بعد میں گوید بندہ نیاز مند کہتا ہے، نیاز مند بندہ. نیاز مند کا معنی ہے
نیازمند کا ایک معنی ہے محتاج، محتاج، یا نیازمند کا ایک معنی ہے فرما بردار. تو جو بھی ترجمہ آپ کو اچھا لگے آپ کر سکتے ہیں. میں گوید بندہ نیازمند، نیازمند بارگاہ رب صمد، نیازمند بارگاہ رب صمد. بارگاہ کہتے ہیں دربار کو، رب صمد بے نیاز رب، بے نیاز رب. رب قل هو اللہ اللہ الصمد. دیکھا صمد کا کیا معنی؟ بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہ ہو اور دوسرے اس کے محتاج ہوں. تو یہاں بھی کہا رب صمد، وہ رب جو کیا ہے؟ صمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کا حاجت مند نہیں. تو میں گوید بندہ نیازمند بارگاہ رب صمد، کہتا ہے وہ بندہ جو محتاج ہے بے نیاز پروردگار کے دربار کا. وہ بندہ جو محتاج ہے، کس کا محتاج ہے؟ بے نیاز پروردگار کے دربار کا محتاج ہے، یعنی اللہ کا محتاج ہے. المعتصم، معتصم کا معنی ہے سہارا پکڑنا، پناہ پکڑنا، دامن تھام لینا. المعتصم بذیل سید الانبیاء، ذیل کہتے ہیں دامن کو، دامن کو. سید الانبیاء جو تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے سردار کے دامن کو تھامنے والا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنے والا. یعنی ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں تو حضور کے واسطے کے بغیر نہیں حاصل کر سکتے. بھائی کوئی شخص اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کا قریبی ہونا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ حضور کے ذریعے اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، حضور کے بغیر نہیں. حضور کے راستے پر چلنا پڑے گا. کوئی حضور کو نہیں مانتا، جتنی مرضی عبادت کرے، کچھ بھی کرے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں. تو حضور کے دامن کو تھامتے ہوئے، تو مصنف کیا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے دربار کا محتاج ہوں، محتاج ہوں. اور کس کے واسطے سے کس کا دامن تھام رہا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کہتے ہیں میں گوید بندہ نیازمند بارگاہ رب صمد، بے نیاز پروردگار کے دربار کا محتاج بندہ کہتا ہے المعتصم بذیل سید الانبیاء، جو دامن کو تھامنے والا ہے تمام انبیاء کے سردار کے، تمام انبیاء کے سردار کے دامن کو تھامنے والا ہے. محمد عنایت احمد، نام کیا ہے میرا؟ محمد عنایت احمد. یہ مفتی عنایت احمد میں. غفر لہ الاحد، یہ اپنے لیے دعا کر لی بھائی. غفر لہ الاحد کہ الاحد وہ جو ایک ہے، یعنی اللہ. غفر لہ الاحد، وہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیں، اس کو معاف فرما دیں. یہ اپنے لیے، جیسے کہتے نہیں ہیں آپ بزرگوں کا جہاں کہیں نام آتا ہے آپ کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان پر کیا فرمائے؟ رحم. تو اپنا نام آیا تو اپنے لیے دعا لکھ دی تاکہ جو بھی پڑھے گا، جو بھی طالب علم پڑھے گا تو غفر لہ الاحد، میرے لیے وہ اس کی زبان سے خود بخود کیا جاری ہو جائے گی؟ دعا جاری ہو جائے گی. غفر لہ، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. کہ یہ رسالہ است، کہ یہ کیا ہے؟ ایک رسالہ. رسالہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو، ایک بڑی کتاب ہوتی ہے اور رسالہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی کتاب. یہ رسالہ است، یہ ایک چھوٹا رسالہ، چھوٹی کتاب ہے. در علم صرف، کس علم میں؟ علم صرف میں. کہ بپاس خاطر شفیق محسن مجمع محاسن. اچھا، کہ بپاس خاطر، پاس کہتے ہیں رعایت رکھنا، خاطر کہتے ہیں دل کو. بپاس خاطر، دل کی رعایت رکھتے ہوئے، یعنی ان کی دل جوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے. بپاس خاطر ان کے دل کی. یہ کسی نے کہا ہوگا نا، آگے ذکر کر رہے ہیں حافظ وزیر علی صاحب، انہوں نے درخواست کی ہوگی میرے لیے کوئی رسالہ لکھیں، میں بھی قید میں ہوں، آپ بھی قید کے اندر ہیں، چلے میں آپ سے کچھ علمی فائدہ حاصل کروں. تو ان کی دل کی رعایت رکھتے ہوئے، ان کی درخواست کی رعایت رکھتے ہوئے. بپاس خاطر شفیق، شفیق وہ جو ان کے دل کی رعایت رکھتے ہوئے. کن کے دل کی رعایت رکھتے ہوئے؟ شفیق، جو شفقت کرنے والے ہیں.
ہم پر کیا کرنے والے ہیں؟ ہم سے یعنی ہم سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں. محسن شفیق ہیں، محسن ہیں یعنی نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں. مجمع محاسن، اور ابھی محاسن گزرا، اچھی خوبیاں. مجمع محاسن جن میں اچھی خوبیاں جمع، یہ وہ آگے آنے والے جو کوئی بڑے سردار، کوئی بڑے آدمی تھا، کوئی وزیر وغیرہ ہوگا یا نواب ہوگا جس کو انگریزوں نے قید کیا ہوا تھا، وہاں پر ان کی صفتیں ذکر کر رہا ہے. میں نے کس کی دل کی رعایت رکھنے کے لیے کتاب لکھی؟ جو میرے شفیق ہیں، مجھ پر شفقت کرنے والے، محسن ہیں، میرے اوپر احسان کرنے والے ہیں. مجمع محاسن، اچھی خوبیاں ساری ان میں جمع ہیں. اور نام کیا؟ حافظ وزیر علی صاحب. بجزیرہ انڈمان بمعرض تحریر درآمد. انڈمان اور انڈمان میں نے بتایا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بھائی، انڈمان بھی اور انڈمان بھی، یہ جزیرے کا نام تھا. اور اسی کو وہیں پر ایک جیل تھی بھائی، بہت خوفناک جیل، اور اس کو کیا کہتے تھے؟ کالا پانی. کالا پانی تو کبھی اس پورے جزیرے کو بھی کہہ دیتے ہیں. وہ جیل اتنی خوفناک تھی کہ اس کالے رنگ کے پتھروں وغیرہ سے بنائی گئی تھی، اس کی وجہ سے اس کو کالا پانی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کالا پانی. تو کبھی اس جزیرے کو کالا پانی کہہ دیتے کیونکہ اسی جیل کی وجہ سے تو وہ جزیرہ مشہور تھا، لوگ جانتے ہی نہیں تھے پہلے. تو ان کی خاطر جو ہے بجزیرہ انڈمان بمعرض تحریر در آمد. جزیرہ انڈمان میں، یا یوں کو جزیرہ انڈمان میں بمعرض تحریر در آمد. تحریر کے محل میں یعنی لکھی گئی. جو کہاں پر لکھی گئی یہ کتاب؟ جزیرہ انڈمان میں یا انڈمان میں حافظ وزیر علی صاحب کے لیے یہ کتاب معرض تحریر میں آئی، یعنی لکھی گئی. تو انڈمان یہ جزیرے کا نام ہے، اور انڈمان بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور انڈمان بھی. انڈمان بھی کہتے ہیں اس جزیرے کو، انڈمان بھی کہتے ہیں. وحقیر درآ جزیرہ، اور یہ حقیر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے لیے کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ حقیر، یعنی یہ عاجز جو ہے. درآ جزیرہ، اس جزیرے میں، کون سا جزیرہ؟ جزیرہ انڈمان میں. از نیرنگ تقدیر بودا، تقدیر کی نیرنگیوں سے آیا تھا. نیرنگی کہتے ہیں رنگا رنگ کا ہونا، مختلف رنگوں کا ہونا، قسم قسم کے رنگوں والا ہونا. تقدیر بھی تو مختلف رنگوں والی ہوتی ہے، کبھی غریب کو بادشاہ بنا دیتی ہے، کبھی بادشاہ کو فقیر بنا دیتی ہے، کبھی انسان خوشیوں میں ہوتا ہے تو کبھی غم میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو تقدیر بھی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نیرنگی تقدیر. تقدیر کا مختلف رنگوں والا ہونا، مختلف قسم کا ہونا. تو مصنف کیا فرماتے ہیں کہ حقیر درا جزیرہ از نیرنگ تقدیر بودا، کہ میں حقیر جو ہے، میں عاجز اس جزیرے میں تقدیر کی نیرنگیوں کی وجہ سے تھا. تقدیر کے عجائبات سے میں یہاں پہنچ گیا. میں تو اپنے وطن کی اور مسلمانوں کی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، لیکن انگریزوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر میں یہاں پہنچ گیا. تو یوں کو مجھے تقدیر نے یہاں پر پہنچا دیا. کس نے؟ تقدیر. نیرنگی تقدیر نے، یعنی یوں کو تقدیر کی گردشوں نے مجھے یہاں. درآ جزیرہ از نیرنگ تقدیر بودا، اس جزیرے میں تقدیر کی نیرنگیوں سے تھا. وہ کتاب از ہیچ علم نزد خود نداشت، اور کسی علم کی کوئی کتاب اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، یعنی کسی علم کی کوئی کتاب میرے پاس نہ تھی. یہ رسالہ را بوضع نگاشت، اس رسالہ کو میں نے، وضع کہتے ہیں طریقے کو، را بوضع نگاشت، اس کو میں نے ایسے طریقے سے لکھا. نگاشتن کا معنی لکھنا. اس رسالہ را بوضع نگاشت، اس رسالے کو میں نے ایسے طریقے سے لکھا کہ بجائے میزان و منشعب و پنجگنج و زبدہ و صرف میر بکار آید. یہ صرف کی کتابیں ہیں، میزان، منشعب، پنجگنج، زبدہ اور صرف میر. تو کہتے ہیں ان کتابوں کی جگہ پر یہ بکار آید، کام پر آئے. ان کتابوں کی جگہ یہ میری کتاب کام آئے. وہ بر فوائد دیگر ہم مشتمل باشد، اور یہ کتاب دوسرے اور فائدوں پر بھی مشتمل ہوگی.
اچھا وبر فوائد دیگر ہم مشتمل باشد، اور دیگر فائدوں پر بھی مشتمل ہو. وہ باتیں جو میزان، پنجگن، منشعب وغیرہ میں ہیں ان کی جگہ کام آئے، یعنی ان میں جو باتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر ہوں. وہ بر فوائد دیگر ہم مشتمل باشد، اور دیگر فوائد پر بھی مشتمل ہو، یعنی اس میں ایسے بھی فائدے ہیں جو ان کتابوں میں نہیں ہیں. نفع اللہ بہ الطالبین. اب یہ دعا دے رہے ہیں بھائی، اپنی کتاب کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور طلباء کے لیے بھی. نفع اللہ بہ الطالبین، اللہ نفع دے بہ اس کتاب کے ذریعے طالبین، کس کو؟ طالب علموں کو اس کے ذریعے نفع دے. ورازقہم وإیایا اتباع سنت سید المرسلین، اور رزقہم، اور نصیب فرمائے ان طلباء کو بھی، وإیایا، اور مجھے بھی. رزق کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز دینا. تو یہاں رزق کا کیا معنی؟ عطا کرنا، دینا. اچھا، وَرَزَقَهُمْ وَإِيَّايَ، اور عطا کرے مجھے بھی اور ان طلباء کو بھی. کیا عطا کرے اللہ؟ کیا نصیب فرمائے؟ اتباع سنت سید المرسلین، تمام انبیاء کے جو سردار ہیں ان کی سنت کی پیروی، ان کی سنت کی اتباع کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ اجمعین. اللہ رحمت نازل فرمائے ان پر بھی اور ان کی آل پر بھی، اجمعین، سب کے سب پر. رسالہ مشتمل است بر یک مقدمہ و 4 باب و خاتمہ، اور یہ رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمے پر اور 4 باب اور ایک خاتمہ. اس کتاب میں کیا ہے؟ ایک مقدمہ ہے، 4 باب ہیں اور ایک خاتمہ ہے. بھائی خاتمہ، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے بھائی اردو کی کتاب بھی جلدی جلدی دیکھ لیجئے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، وعلی آلہ وصحبہ المضارعین لہ فی الصفات والاعمال. اما بعد. پروردگار بے نیاز کا بندہ نیاز مند. پروردگار بے نیاز، وہ اللہ جو بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، اس کا بندہ نیاز مند، اس کا محتاج بندہ، اس کا فرما بردار بندہ. میں نے بتایا نیاز مند کے 2 معنی ہیں، محتاج بھی اور فرما بردار. چاہے محتاج کر رہے ہیں وہ بندہ جو اللہ کا محتاج ہے، یا وہ بندہ جو اللہ کا فرما بردار ہے. محمد عنایت احمد، جس کا نام کیا ہے؟ محمد عنایت احمد ہے. غفر لہ الاحد، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، وہ ایک اللہ اس کی مغفرت فرمائے. عرض کرتا ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ علم صرف کی کتاب شفیق محسن جامع محاسن حافظ وزیر علی صاحب کی خاطر جزیرہ انڈمان میں تصنیف کی گئی تھی. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کتاب کس کے لیے تصنیف کی گئی؟ شفیق، جو شفقت کرنے والے ہیں، محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں، جامع محاسن ہیں، یعنی جن میں ساری خوبیاں جمع ہیں. کون ہیں؟ حافظ وزیر علی صاحب کی خاطر. کہاں پر؟ جزیرہ انڈمان میں تصنیف کی گئی تھی. جزیرہ انڈمان میں مجھے کرشمہ تقدیر نے پہنچا دیا تھا. کرشمہ کا معنی ہے انوکھی چیز، عجیب چیز، جادو وغیرہ. بھائی کوئی انوکھی چیز، عجیب چیز ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں کرشمہ. تو جزیرہ انڈمان میں مجھے کرشمہ تقدیر نے پہنچا دیا تھا، یعنی تقدیر کے عجائبات نے مجھے کہاں پہنچا دیا؟ انڈمان میں. میں تو اچھا بھلا تدریس میں اور دیگر دین کے کاموں کے اندر ہندوستان کے اندر مصروف تھا، لیکن تقدیر کی عجیب باتوں میں سے ایک عجیب بات کہ اس نے مجھے کہاں پہنچا دیا؟ جزیرہ انڈمان میں. بوقت تصنیف کسی علم کی کوئی کتاب میرے پاس نہ تھی. حقیر نے یہ کتاب اس انداز سے لکھی ہے کہ میزان و منشعب، پنجگنج، زبدہ، یہ کیا پڑھنا ہے؟ زبدہ، اور صرف میر کے قائم مقام ہو سکے. قائم مقام تبھی ہوگی نا جب ان کی ساری باتیں کیا ہوں؟ اس کتاب کے اندر ذکر ہوں، اور دوسرے فوائد پر بھی مشتمل ہو، اور نیز اس میں اور بھی فائدے ہیں. نفع اللہ بہ الطالبین، اللہ نفع دے اس کتاب کے ذریعے طلباء کو. ورزقہم، اور طلباء کو عطا کرے، نصیب کرے. وإیایا، اور مجھے بھی کیا نصیب کرے؟ اتباع سنت سید المرسلین،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کے جو سردار ہیں ان کی سنت کی اتباع یعنی ان کی سنت کی پیروی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ اجمعین، رحمت اللہ نازل فرمائے ان پر بھی اور ان کی ساری آل پر بھی۔ یہ رسالہ ایک مقدمہ اور 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ آگے مقدمہ شروع ہو رہا ہے۔ یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، حل ہو گیا سارا کچھ؟ تو ٹھیک ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ فارسی بھی آپ دیکھتے جائیں گے، آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فارسی میں استعداد آپ کی بڑھتی چلی جائے گی، کچھ نہ کچھ فارسی تو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے، گلستان وغیرہ بھی پڑھ کر آئے ہیں، اور ابواب الصرف میں بھی تھوڑی سی فارسی تھی، تو یہ اب پورا رسالہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، آپ کی استعداد بھی بڑھ جائے گی، اور اردو بھی ساتھ ساتھ پوری کتاب ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سارا حل ہو گیا جی؟ کوئی بات پوچھنے والی تو نہیں؟ جی ہاں، ان کا دوبارہ سن لیں۔ بیدہ ہی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تصریف الاحوال احوال کا پھیرنا بدلنا، احوال کا بدلنا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کسی کو بادشاہ بناتے ہیں، اگلے دن اس جیل کی کوٹڑی میں اس کو اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ احوال کو کون بدلتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی مالدار بعد میں بن جاتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے، چند سال بعد آپ دیکھتے ہیں بالکل وہ فقیر اور محتاج بنا ہوا ہے۔ کسی کو آپ دیکھتے ہیں آج خوشیوں بھری زندگی گزار رہا ہے، اور کچھ دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں وہ غم کی وجہ سے اس کے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی غم اور تکلیف میں مبتلا تھا، اللہ اس کو خوشیاں نصیب فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح میں نے بتایا، گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، بہار ہے، خزاں ہے، یہ ساری ہر طرح کے جو احوال ہیں، ایک حال سے بدلنا دوسرے حال کی طرف، یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور اسی طرح وتخفیف الاثقال، بوجھوں کو کم کرنا، وزن کم کرنا۔ دیکھو بوجھ مختلف قسم کے ہیں، کبھی پریشانی کا بوجھ ہوتا ہے، کبھی قرضے کا بوجھ ہوتا ہے، کبھی غم کا بوجھ ہوتا ہے، کبھی آپ سنتے ہیں کہ فلاں کو ٹینشن ہے بڑی، فلاں ڈپریشن میں ہے بہت زیادہ۔ یہ مختلف قسم کے بوجھ ہیں جو دماغ پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور تکلیف اور غم میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہر طرح کے بوجھ جو ہیں ان کو ہلکا کرنا، یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب معنی سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، بس جی باقی حل ہو گیا؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔